بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 660 سال عمر پائی تھی۔ وہ جس جزیرے میں رہتا تھا اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر سال اس جزیرے سے باہر نکلتا، لوگوں کے درمیان آتا اور ایک صحرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اتنے صحرا سے گزرتے ہوئے کچھ بھیڑ بکریاں دیکھی جو انتہائی خوبصورت تھی اور یوں چمک رہی تھی گویا ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہو۔ اس عابد نے اس بکریوں کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں اور اس کے جوان کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے قریب آ کر کہنے لگا، اے جوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، یہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی ملکیت ہیں۔ عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جوان نے جواب دیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور میرا نام اسحاق ہے۔ اس عابد جس کا نام ماریہ تھا کہا کہ خدا نے میری موت سے قبل مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق نے اس عابد کا سارا ماجرا اپنے والد گرامی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گوش کیا۔ اس واقعہ کو 3 سال گزر گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس عابد کو دیکھنے کے مشق ہو گئے۔ اس عابد کو دیکھنے کی خاطر صحرا کا سفر شروع کر دیا۔ بلاخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ماریہ عبادت نماز میں مشغول تھا۔ اس سے ملاقات کی، اس کا نام اور عمر پوچھی اور ماریہ نے جواب دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہاری قیام گاہ کہاں پر ہے؟ ماریہ نے کہا، ایک جزیرے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر آؤں اور مشاہدہ کروں کہ تم کیسے زندگی بسر کر رہے ہو۔ ماریہ نے کہا، میں ایک سال کے لیے تازہ پھل وغیرہ لے کر خشک کر کے ذخیرہ کر لیتا ہوں اور سال بھر انہی پر گزارا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ماریہ وہاں سے روانہ ہوئے اور پانی کے کنارے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تم کیسے اس پانی کو عبور کر کے جزیرے تک پہنچ جاتے ہو؟ ماریہ نے کہا، میں اذان خدا کے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ پانی پر چلنا چاہتا ہوں۔ جس خدا نے یہ پانی تمہارے لیے مسخر کر دیا، شاید وہ خدا میرے لیے بھی یہ پانی مسخر کر دے۔ ماریہ آگے بڑھے، بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور سفر شروع کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جناب ماریہ نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی طرح پانی پر چل رہے ہیں تو وہ بہت حیران ہوا۔ دونوں جزیرے میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک ماریہ کے مہمان رہے لیکن اپنا تعارف نہ کروایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماریہ سے کہا، تم کتنی خوبصورت اور سبز و شاداب جگہ پر رہ رہے ہو، کیا جو دعا کرو کہ خداوند قدوس مجھے بھی اس مقام پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، میں تمہارے ہمشین بن جاؤں گا۔ ماریہ نے کہا، میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں دعا کرو گے؟ ماریہ نے کہا، کیونکہ 3 سال سے میری ایک حاجت ہے، میں نے دعا کی کہ خداوند قدوس نے اسے منتخب کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دعا کیا ہے؟ ماریہ نے خوبصورت بھیڑ بکری اور جناب اسحاق کو دیکھنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، 3 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم خلیل کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن ابھی تک ذات حق نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنا تعارف کروایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور مجھے یاد کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے میں مصروف ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، فرشتوں اور روح کا پروردگار جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام سنا تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور ان کا جوش جذبات دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو پہاڑوں پر ایک شخص کو دیکھا۔ اس کے پاس آ کر فرمانے لگے، کیا تم تھے جو میرے محبوب کا نام اپنی زبان پر لائے؟ اس نے کہا، ہاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لو، میں تمہیں اپنے روح کا تیسرا حصہ بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بے مثال خدا یکتا کے بارے میں یہ الفاظ سنے تو اس قدر لطف اندوز ہوئے جیسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ایک بار اور میرے دوست کو یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی بکریاں بخش دوں گا۔ اس شخص نے تیسری بار انہی الفاظ کو قرار کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس شخص سے کہا کہ اگر ایک بار اور میرے محبوب کا تقاضا کرو گے تو میں اپنی تمام بھیڑ بکریاں تمہیں بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر انہی الفاظ کا دہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، مجھے اپنا غلام بنا لے اور میرے دوست کا نام ایک دفعہ پھر اپنی زبان پر لاؤ۔ اس شخص نے خدا کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس جا کر کہتے ہیں، بس اب میں اور یہ تمام بھیڑ بکریاں تمہاری ملکیت ہے۔
इस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं जिब्राइल हूँ, मुझे आपके साथ दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि आपने दोस्ती खुदा के मरहल के अखीर कर दी। लिहाजा मुनासिब है कि खुदावंद मिसाल आपको अपना खलील मुंतखब करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।